کہ جو فوت شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ ان کے فائدے کے لیے ہے یا ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری نیکی کے لیے ہے؟ اس سوال کا اگر ہم دیکھیں تو دو پہلو ہیں کہ ان کے فائدے کے لیے ہے یا ہمارے فائدے کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کے فائدے کے لیے ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی بزرگ کی ترقی درجات کے لیے یا اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو لازماً خدا تعالیٰ ایک نیک بندے کی دعا کو سن کے اس کے درجات بھی بڑھاتا ہوگا۔ اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں منع فرمایا تھا قبروں میں جانے سے، پھر بعد میں اجازت دے دی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جب تم لوگ جاتے ہو مزاروں پہ اور قبروں پہ تو وہاں جا کے تمہیں اپنی موت یاد آتی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ ایک تو انسان اپنی موت کو یاد کر کے اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نسل بھی ایسی دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ سلسلہ پھر ایک ایسا چل پڑتا ہے سلسلہ کہ جو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ممتد ہوگا ان نیک خاندانوں کے لیے جنہوں نے نیک تربیت کی اپنے بچوں کی۔ اور وہ جو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انسان کے نیک اعمال بعد میں بچتے ہیں یا اس کی صالح جو اولاد ہے وہ بچتی ہے، تو صالح اولاد تو وہی ہے جو دعا کرے گی، جب دعا کرے گی تو اس انسان کو فائدہ ہوگا، اور اس جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور جو دعا کر رہا ہے وہ اس کے لیے بھی نیک نامی اور اس آئندہ جو نسلیں ہیں ان کو لیے بہرحال خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ ہوگا کہ اس کی نسلیں بھی۔ جی بالکل، اور جیسے آپ نے ابھی دعا جنازہ کا یا جنازے کا ذکر کیا تو اس میں وہ دعا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ جو چلے گئے ان سے پہلے وہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ایڈریس کرتی ہے، اللہم اغفر لحینا، دعا ہے زیادہ زندوں کے لیے، وہ اگر دیکھی جائے تو وہ دعا زیادہ تر جو ہے وہ زندوں کے متعلق بات کرتی ہے کہ جو حاضر ہیں، ہمارے جو غائب ہیں اس وقت نہیں، ہمارے مرد ہیں، ہماری عورتیں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اور یہ جو بیچارہ فوت ہو گیا لا تحرمنا اجرہ، اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ کسی فتنے میں جو ہے وہ مبتلا نہ کر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قبرستان میں جانے کی جو دعا سکھائی جس کا داؤد صاحب نے ذکر بھی کیا، اس میں بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ یغفر اللہ لکم ولنا وَإِنَّا انشاءاللہ بکم للاحقون، ہم بھی تمہارے تک پہنچنے والے ہیں۔ اس میں بھی دونوں قسم کی، پہلے ان پہ سلامتی ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر ان کے لیے مغفرت ہے، پھر اپنا بھی اس میں شمولیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ اس کی مغفرت عطا کرے اور ہم تم تک پہنچنے والے اسی مقام تک ہم بھی پہنچنے والے۔ اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے متعلق حضور کی عام طور پر یہ ملتا ہے کہ حضور جنازے کی خود امامت کروایا کرتے تھے، تو ایک جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد جو ہے وہ کسی دوست نے آ کر دعا کے لیے عرض کی، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو جنازے میں ہی دعا کر دیا، میں نے تو سب کا جنازہ پڑھا دیا، سب کا جنازہ، کہ جو زندہ لوگ تھے ان کے لیے بھی وہاں کھڑے ہوئے حضور نے بطور خاص جو ہے وہ دعا کی ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا یہ سلسلہ نہ تو اس طرح رکا ہوا ہے کہ صرف جو چلے گئے ہیں ان کے لیے ہے، اور نہ یہ ہے کہ جو زندہ ہیں صرف ان کے لیے باقی ہے، دونوں کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اپنی اپنی جگہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بلندی یہ درجات کا باعث ہیں، اور انسان جو پیچھے ہیں اس کے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہیں۔